جن کو دنیا میں جنت کی ہے آرزو، ان سے دانش یہ کہہ دیجئے روبرو۔ جن کو دنیا میں جنت کی ہے آرزو، ان سے دانش یہ کہہ دیجئے روبرو۔ یا مدینے میں اب جا کے بس جائیے، یا مدینے کو دل میں بسا لیجیے۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ جن کو دنیا میں جنت کی ہے آرزو، ان سے دانش یہ کہہ دیجئے روبرو۔ یا مدینے میں اب جا کے بس جائیے، یا مدینے کو دل میں بسا لیجیے۔ شاہ عرب و عجم بحر جود و کرم، مجھ کو رنج و بلا سے بچا لیجیے۔ میں گناہوں کے سورج میں جلنے لگا، مجھ کو دامن میں اپنے چھپا لیجیے۔ آقا ختم الرسل تو ہے محبوب کل، ساری مخلوق میں تجھ سا پیارا نہیں۔ اپنی رحمت کا سایہ مجھے کیجیے، تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ آقا ختم الرسل تو ہے محبوب کل، ساری مخلوق میں تجھ سا پیارا نہیں۔ وہ جو امت کی خاطر تڑپتا رہا، رو رو کے ہے رب سے منوا لیا۔ وہ جو امت کی خاطر تڑپتا رہا، رو رو کے ہے رب سے منوا لیا۔ سب سے بھر کر وہ مونس و غم خوار ہے، سب سے بھر کر وہ مونس و غم خوار ہے۔ کون کہتا ہے کوئی ہمارا نہیں۔ آقا ختم الرسل تو ہے محبوب کل، ساری مخلوق میں تجھ سا پیارا نہیں۔ اپنی رحمت کا سایہ مجھے کیجیے، تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ تیرے رتبے کی ہم کو بھلا کیا خبر، کتنا اونچا ہے تو کتنا بالا ہے تو۔ پورے قرآن میں ہم نے دیکھا ہے یہ، پورے قرآن میں ہم نے دیکھا ہے یہ، نام لے کر بھی رب نے پکارا نہیں۔
آقا ختم الرسل تو ہے محبوب کل، ساری مخلوق میں تجھ سا پیارا نہیں، اپنی رحمت کا سایہ مجھے کیجیے، تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ میں ہوں مداح شہنشاہ کونین کا، اپنی قسمت پہ نازا ہوں میں خدا، میں ہوں مداح شہنشاہ کونین کا، اپنی قسمت پہ نازا ہوں میں خدا، ایسی نسبت پہ قرباں کروں دو جہاں، ایسی نسبت پہ قرباں کروں دو جہاں، ایسی نسبت میں مجھ کو خسارہ نہیں۔ آقا ختم الرسل تو ہے محبوب کل، ساری مخلوق میں تجھ سا پیارا نہیں، نور کی صفت والا وہ افضل بشر، نور جس کا ہے پھیلا ہوا چار سو، نور کی صفت والا وہ افضل بشر، نور جس کا ہے پھیلا ہوا چار سو، جو بھی بھٹکے اندھیرے میں بدبخت ہے، جو بھی بھٹکے اندھیرے میں بدبخت ہے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ آقا ختم الرسل تو ہے محبوب کل، ساری مخلوق میں تجھ سا پیارا نہیں، اپنی رحمت کا سایہ مجھے کیجیے، تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ عبد الواسع، آپ نے اس پہ لگا ماشاء اللہ، آپ نے خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کری۔ اس سے پہلے آپ نے ہمارے استاد محترم حضرت عقیل دانش صاحب کا شاندار کلام پیش کیا۔ دوستو، عنقریب ہمارے سروں پر ایک بہت عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں رحمتیں ایک دروازے سے آتی ہیں اور دوسرے دروازے سے بھر جاتی ہیں، پورا گھر بھر دیا جاتا ہے رحمتوں سے، جہاں گناہ گاروں کو یہ چھوٹ دی جاتی ہے کہ وہ ہر رات اپنی معافی کی طلبگار بن جائیں، اور جہاں یہ ہر رات اللہ تعالیٰ جو ہے کرم فرماتا ہے، کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں اس رمضان میں معافی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے آج یہ ہم نے محفل بھی سجائی ہے۔ میں اپنے جس اگلے مہمان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور نعت رسول مقبول اور کچھ نشید پیش کرے، اس کا تعارف یہ ہے کہ پیشے کے لحاظ سے تو وہ انجینئر ہیں، لیکن نشید نے ان کی پہچان بنائی ہے۔ آج دنیا بھر میں اگر وہ جانے مانے اور پہچانے جاتے ہیں تو نعت رسول مقبول اور نشید کی وجہ سے ہے۔ پچھلے دنوں آپ سب نے وہ ڈرامہ دیکھا ہوگا، تو اس کا جو اردو ورژن تھا وہ بھی انہی کی آواز سے سجا ہے، اور اب سلطان عبدالحمید کا جو اردو ورژن ہے وہ بھی انہی کی آواز سے سجا ہے۔ تو میں درخواست کروں گا حافظ نعمان صاحب سے کہ تشریف لائے اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ حافظ سید نعمان بخاری صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ویسے سہیل بھائی نے تعارف جو کروایا اس میں انہوں نے ارطغرل کا بھی ذکر کیا، سلطان عبدالحمید کا بھی ذکر کیا۔ دل تو کر رہا ہے کہ وہی سنا دوں، لیکن چونکہ اب یہ رمضان کی نسبت سے پروگرام ہے، اور خلیش بھائی نے ایک شاعری لکھی، ہم اسلام چینل میں بیٹھے ہوئے تھے اور طیبہ کیا کہتے ہیں اما چیریٹی کی اپیل تھی، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں خلیش بھائی نے مجھے 4 اشعار سنائے، ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے رمضان کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی شاعری ہے، میں نے کہا ذرا آپ دوبارہ سنائیں۔ تو انہوں نے دوبارہ سنایا، تو پھر اسی وقت میں نے ان کو گنگنا کے سنایا، تو کہتے ہیں یار یہ تو آپ نے بنا لیا اسے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا آپ اس کو مزید لکھیں، مزید انہوں نے لکھا، اور میں پھر اپنے گھر کی طرف اور یہ پھر اپنے گھر کی طرف۔ تو انہوں نے مجھے بعد میں بھیجا کہ یہ میں نے لکھ لیا ہے، اب آپ اس کی طرز بنائیں۔ تو میں پھر اسلام چینل آتے ہوئے راستے میں نے اس کی طرز بنائی ہے اور پھر پیش کیا، تو شکر ہے ان کو پسند آ گئی ہے۔ اور تو یہ آپ کے سامنے پہلے میں یہ پیش کرتا ہوں۔ رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا، رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا، عاصیوں کی بخششوں کا ماہ رمضان آ گیا، رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا، جھوم کر خوشیاں مناؤ، رب کو راضی بھی کرو، جھوم کر خوشیاں مناؤ، رب کو راضی بھی کرو، دن میں رکھو خوب روزے، شب تراویح بھی پڑھو، دن میں رکھو خوب روزے، شب تراویح بھی پڑھو، شب تراویح بھی پڑھو، سال بھر کی نعمتوں کا ماہ رمضان آ گیا، عاصیوں کی بخششوں کا ماہ رمضان آ گیا، رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا، دل منور ہوگا سب کا، ظلمتیں چھٹ جائیں گی، دل منور ہوگا سب کا، ظلمتیں چھٹ جائیں گی، سب پڑھیں گے مل کے قرآن، آفتیں ٹل جائیں گی، سب پڑھیں گے مل کے قرآن، آفتیں ٹل جائیں گی، آفتیں ٹل جائیں گی، روشنی کی رفعتوں کا ماہ رمضان آ گیا، عاصیوں کی بخششوں کا ماہ رمضان آ گیا، رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا، بھوکے لوگوں کا سہو غم، پیاس کا دکھ درد جانو، بھوکے لوگوں کا سہو غم، پیاس کا دکھ درد جانو، در سے رمضان ہے خلش یہ،
دین و دنیا سب سوارو، در سے رمضان ہے خلش یہ، دین و دنیا سب سوارو، دین و دنیا سب سوارو، بخششوں کا معافیوں کا ماہ رمضان آ گیا، عاصیوں کی بخششوں کا ماہ رمضان آ گیا، رحمتوں کا برکتوں کا ماہ رمضان آ گیا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا، پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، کھڑے تھے در پر ادب سے سب ہی، امیر دیکھا غریب دیکھا، نہ کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی ہم نے رقیب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، پیمبروں کی نماز میں بھی امام رب کا حبیب دیکھا، پیمبروں کی نماز میں بھی امام رب کا حبیب دیکھا، کہیں پہ یاسین کہیں پہ طٰہٰ، کہیں منیب و خطیب دیکھا، بتاؤ مجھ کو جہان والو، نبی سا کوئی طبیب دیکھا، سنا سنا کر نبی کی نعتیں، ادب سے جھکتا ادیب دیکھا، در نبی پر پہنچ کے راضی، خدا کو خود سے قریب دیکھا، پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا، یہ خواب میں نے
عجیب دیکھا نبی کا روضہ، غریب دیکھا. ارطغرل کا ترانہ، جب یہ ارطغرل ڈرامہ آیا تھا تو اس پہ میں نے ایک بنایا تھا، وہ جب کووڈ پورے عروج پر تھا اور ہم سب گھروں میں بیٹھ گئے تھے، تو پھر سوچا کہ کچھ بنا لیتے ہیں ارطغرل پہ، تو وہ بنایا. پھر الحمدللہ وہ ملینز میں چلا گیا، 100 ملینز کراس کیا اس نے. پھر وہاں ترکی کی جو تھے وہ اداکاروں کو بھی بڑا پسند آیا تھا، تو پھر میں نے اس کو ٹرکش لینگویج میں بھی گایا. پھر انجن الطان جو اس کے جو ارطغرل جو تھے اصل میں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، عبد الرحمن غازی کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے بڑا سراہا تھا. پھر ترکی کی جو چینلز ہیں انادولو اور TRT ہائبر، انہوں نے اس پہ پوری رپورٹ لکھی تھی، تو وہ میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں. اور ابھی ریسنٹلی جو ڈرامہ آ رہا ہے سلطان عبد الحمید ثانی PTV سے، تو اس میں بھی ٹائٹل جو ہے وہ میں نے اس کو کیا ہے. ایک اللہ سے ڈرنے والے، کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں، دین محمد کے رکھوالے، شمع رسالت کے مت والے ہیں. رگ رگ میں ایمان بسا ہے، سینوں میں قرآن بسا ہے، رب کے آگے جھکنے والے ہیں. راہ حق کے ہیں ہمراہی، دیتی ہے تاریخ گواہی، ظلم سے بڑھ کے لڑنے والے ہیں. الحی واللہ الحق واللہ، الحی واللہ الحق واللہ. تھیک اللہ تھن کھور کھراس، پیغمبری شہادتی درز بیس، محمد دینی قرآن رسالت مومنا پروانگیز بیس. Damarlarda iman akar, sinede Kur'an yaşar, Rabbimiz yolunda eğiliriz biz. Yolcuyuz hak yolunda, tarihdi şahittir bunda, zulme karşı ilerleyip savaşırız biz. El-Hayyu vallah, el-Hakku vallah. ہم ہیں خاتم النبی کی امت، ہم پہ یہ اس رب کی عنایت ہے، لے کے چلے اسلام کا پرچم، دل میں ہر دم شوق شہادت ہے. کیسی بھی آئے دشواری، پوری ہے اپنی تیاری، ہم نہ کہیں بھی رکنے والے ہیں. چٹانوں جیسے ہے ارادے، وقت پڑے تو یہ دکھلا دے، ہم نہ کہیں بھی جھکنے والے ہیں. الحی واللہ الحق واللہ. ماضی تھکلار لرز بس، کیسر و کسراگی حاتر لاتریس، hay biri yokup ayaklarla yeniden şana mazı yüceltiriz. Dünyadaki tüm fitneler yok olacak birer birer, herkesi bunu anlatırız biz. Şehit ya da gazi olmak, dine koşur muzaffer olmak, bir tek bunu bilir inanırız biz. El-Hayyu vallah, el-Hakku vallah. بہت بہت شکریہ نمان بھائی، آپ نے بڑا زبردست کلام پیش کیا. بہت شکریہ آپ کی بڑی عنایت. دونوں بلکہ تین زبانوں میں ماشاءاللہ یہ کلام پیش کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ نمان بھائی. تقریب کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. دوستو، شاعر نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ قوموں کی تقدیر نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے مرد ہوں. خواتین جب شانہ بشانہ مردوں کی کھڑی ہوتی ہیں تو پھر کامیابی ضرور قدم چومتی ہے. الحمدللہ ہمارے درمیان بھی ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ نہ صرف جب تعلیم کے حوالے سے اپنے قدم بڑھائے تو بہت اچھے کام کیے، جب سماجی کام کی طرف آئیں بہت اچھی طرح ہم کو لے کے چلی. اس کے علاوہ جب اب انہوں نے کمیونٹی سروس کا کام کیا بہت خوبصورت ذریعے سے کر رہی ہیں. تو میں درخواست کروں گا اشما معین سے کہ تشریف لائیں
اور چند کلمات ادا کریں. آج کی اس تقریب میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے, انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, تو میں درخواست کروں گا اشما امین سے کہ تشریف لائیں اور چند کلمات ادا کریں. السلام علیکم. یوزولی جیسے ہمارا ہال بھرا ہوا ہوتا ہے, آج ویسا تو نہیں ہے, لیکن اس موقع پہ میں ایک بات کہوں کہ یہ آقا کی محفل ہے, تو جس کا بلاوا آیا ہے بس وہ آیا ہے یہاں پہ, ورنہ ہم نے بہت پبلسائز کرا تھا, بہت مارکیٹ کرا تھا. تو خیر مجھے اس چیز سے کوئی نہیں, ورنہ اس ہال میں ہم نے جتنے پرانے ایونٹس کرے ہیں 250-250 لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ ماشاء اللہ, تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی. خیر ہمارا ایک چھوٹا سا پلان تھا کہ ہم میلاد کریں, تو سہیل بھائی اور مفتی عبدالوہاب نے کہا بالکل کیجئے اور ہم آپ کو پورا سپورٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس چیز میں, اور میں ان سب فیملیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو اپنے بچوں کو لے کر آئے. ہمارا یہ میرا ہمیشہ سے ایک یہی رہا ہے کہ جب بھی ہم کچھ کریں ہم اپنے بچوں کو اس میں انوالو کریں, ہم بچوں کو لے کر آئیں, بچوں کو بتائیں واٹ از آف رمضان, رمضان کیا ہے, روزہ رکھنا, رمضان کی عبادتیں ہم سب کو تو معلوم ہے, لیکن ہمارے بچوں میں اویئرنیس کسی کے بچوں میں زیادہ ہے, کسی کے بچوں میں کم ہے, کسی کو زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں ایسے ایونٹس میں جانے کی, کسی کو نہیں مل پاتی, چاہے وہ ہماری پیرنٹس کی سرگرمیاں ہیں, چاہے ہماری وٹ ایور دا فیملیز, ہمارا لائف اسٹائل ہے یہاں پہ. تو پھر میں آپ سب کو بہت شکریہ ادا کروں گی. میں ہمارے دونوں ناز خان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جو آج یہاں پر آئے, اور نعمان صاحب جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں, اس سے پہلے دبئی میں تھے, تو ہی از این انٹرنیشنل آرٹسٹ. ان کے لیے تالیاں تو نہیں بج رہی, لیکن ان کے لیے سب ماشاء اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں زور سے. سو یہ خاص طور پہ ہماری دعوت پر آئے ہیں. کہ کب آئے پاکستان سے بھی, یہ ایک ہفتے پہلے ایک ہفتے پہلے ہی آئے ہیں, اس کے پہلے ان کے ایونٹس سارے دبئی میں تھے. تو آپ کے پیچھے ایک انٹرنیشنل آرٹسٹ موجود ہے, کوئی کھلا اچھا یہ پاکستان سے آئے ہیں, میں کہا جی. تو ماشاء اللہ بس بہت شکریہ آپ سب کا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم آج کریں اس میں ہماری بس سے ہمیں قبول کریں, اور بس آمین. ہم سب کی نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بہت شکریہ آپ سب کا آنے کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ اشما آپ کا. آپ نے یہ محفل سجائی, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم سب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننے اور اس محفل میں آئے ہیں. دوستوں میں اگلے جس مہمان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی بھی ہیں, اور آپ کمیونٹی کے لیے بہت خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ بائی پروفیشن تو سالیسیٹر ہیں, بیرسٹر ہیں, لندن کے پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے, ایکس جنرل سیکرٹری ہیں یو کے پی سی سی آئی کے, مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں میرینا انکلیو کے, اور سب سے بڑی بات جو ہے اور سب سے بڑا میں آنر ہے وہ سمجھتا ہوں کہ فاؤنڈر ہیں محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. میں درخواست گزار ہوں وحید الرحمان میاں سے کہ تشریف لائیں اور حب رسول میں کچھ کلمات ادا کریں. جناب وحید الرحمان میاں صاحب. اس طرف آ جائیے. لگا لیجیے گا ریکارڈنگ ہمارے لیے. سب سے پہلے سہیل بھائی آپ کا شکریہ, آپ کے تعارف کرانے کا شکریہ. تعارف بڑا تھا, میں چھوٹا ہوں. اور اشما آپ کا شکریہ, آپ نے اس واقعی محفل میں بلا کے مجھ پہ احسان کیا کہ میں نے بہت اچھا خوبصورت کلام سننے کو ملا ہے, اور استاد لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. میں کوئی عالم تو نہیں ہوں, عالموں کے سامنے بیٹھا ہوں, میں کیا اور میری بساط کیا. تو چونکہ جس ہستی کی محفل ہے اس کی شان میں کچھ ذکر کریں گے تو ہماری بہتری ہوگی, ہماری نجات ہوگی. تو اس نسبت کے حوالے سے ایک بات یہ کرتا چلوں کہ گو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تو بہت سے پہلو ہیں, مینی اسپیکٹس آف لائف ہیں, کسی ایک کو پکڑ لیں تو وہیں پہ بات ختم نہیں ہو سکتی. لیکن مجھے ایسا لگا کہ ایک ایسا پہلو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جس کو بہت ضروری ہمیں پکڑنا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے. شاید اس سے ہمارے اندر بہتری آ جائے, اور اس کا ذکر
رب نے جہاں پہ اپنے سبھی پیغمبروں کی صفات بیان کی تو اپنے محبوب پیغمبر کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا انکا لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ تو یہ وہ صفت ہے آپ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی کہ جس کی سب سے زیادہ کمی ہے آج ہمیں، امت میں سب سے زیادہ کمی ہے۔ آپ کا اخلاق تو بے شمار مثالیں ہیں، اور ایک ہم نے بچپن میں پڑھی تھی کہ ایک بڑھیا جو آپ پہ کوڑا پھینک دیا کرتی تھی، تو کئی دن یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جس دن اس نے نہیں پھینکا تو آپ اس کے پاس چلے گئے اور اس سے پوچھا کہ میں خبر گیری کرنے آیا ہوں، تو پتہ چلا کہ وہ بیمار تھی، اور آپ کا یہ حسن خلق دیکھ کر اس نے اسلام قبول کیا۔ اور ایسے بے شمار واقعات ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو آگے بتانے ہیں، سمجھانے ہیں، سکھانے ہیں۔ اور اخلاق کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم پہلو ہے کہ اخلاق اگر کسی کا دیکھنا ہو تو دیکھیں کہ زبان کا تو میٹھا چلے ہے ہی، لیکن اس میں کیا ظرف ہے معاف کرنے کا؟ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں نجات ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، اس میں ہم نے رب سے معافی طلب کرنی ہے، تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم میں معافی کا جذبہ ہے؟ یہ معافی وہ چیز ہے جس نے آدم علیہ السلام کو کہیں اور پہنچا دیا اور شیطان کو کہیں اور پہنچا دیا۔ غلطی تو دونوں سے ہوئی تھی۔ شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو، اور اس نے انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ الزام دیا کہ میرے مولا تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو اس سے وہ مردود ہوا، وہ اس کی پرائیڈ تھی، اس کا غرور تھا جو اس کو کہیں سے کہیں لے گیا، مرتد ہو گیا۔ اور جو غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے اس پہ معافی طلب کی، اور معافی کی وجہ سے آپ کا درجہ کہیں سے کہیں چلا گیا۔ تو یہ دو چیزیں ایسی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس کی اتنی کمی ہے کہ انا پرستی بھری ہوئی ہے، اور معافی کا جذبہ ہم میں ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی معافی مانگ بھی لے ہم سے تو ہم تو اس کو معاف کرتے ہی نہیں۔ اور یہ اخلاق والی بات، تو میں چاہوں گا کہ یہ ایسی دو چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو بتائیں، سکھائیں کہ اللہ پاک قرآن میں کیا کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جو واقعات ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، ان کو آگے لے کے چلا جائے۔ تو مقصد صرف حاضری لگانا تھا، اور گو کہ یہاں پہ استاد بیٹھے ہوئے ہیں، میں بہرحال شاعر نہیں ہوں، لیکن یہ میں اپنا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں 2010 کا۔ میں حج پہ گیا تو مکہ مکرمہ میں پہلے تھے، میں اور میری مسز تھی ساتھ، تو اس دن، اس وقت 2010 میں حج اس دن تھا جس دن میری سالگرہ تھی، 14 نومبر۔ تو منا میں ہم گئے تو طبیعت میری کافی خراب ہو گئی، لیکن وہ خراب ہو جاتی ہے وہاں پہ تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تو لیکن بہرحال وہ 3-4 دن جو گزرے ہمارے وہاں پہ، کیفیت ایسی ہوگی کہ سانس بند ہو گیا۔ اس وقت کووڈ نہیں تھا، نہیں تو شاید ہم کہتے کووڈ ہے۔ تو میں نے جو وصیتیں نصیحتیں کرنی تھی اپنی مسز کو وہ کر دی۔ تو بہرحال ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو ریسٹ چاہیے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ہم وہاں سے مدینہ منورہ جانا تھا تو پہنچ گئے۔ تو اب فجر سے کچھ پہلے کا ٹائم ہے یہ، تو جب وہاں پہنچا تو واقعی میری طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ تو میں جب مسجد نبوی کے اندر انٹر ہوا تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا رونق ہوتی ہے، تجلیات، یہ فانوس اور لائٹیں، لیکن مجھے کچھ عجیب لگا، اور جو وہ لگا، جو مجھے سمجھ آئی، جو میں نے کوشش کی، وہ آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں ایک چھوٹی سی چیز کہ میں نے کہا کہ ابتدائے نور کہوں یا انتہائے شعور کہوں، کیا میں آپ کو میرے حضور کہوں؟ میری کیا مجال، میں کیا مجبور کہوں، ہو اگر اجازت تو کیا رب کا غرور کہوں؟ ہوں میں عاصی، یہ میرا ہی قصور کہوں، مگر آپ ہیں رحمت للعالمین، اتنا ضرور کہوں۔ ہے مدینہ شہر تجلیوں سے بھرپور کہوں، فضاؤں میں ہے نور، رب کا ظہور کہوں۔ عاشقوں کا ہے یہ مسکن مشہور کہوں، ہوتا ہے جہاں وحید پہ عجب سرور کہوں۔ ابتدائے نور کہوں یا انتہائے شعور کہوں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ رئیس صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
اور بہت خوبصورت اظہار ہوتا ہے جب شاعری کی زبان میں کیا جائے، کیونکہ ہم سب یہاں وہی لوگ بیٹھے ہیں جو شعر و ادب سے محبت کرتے ہیں۔ دوستوں اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں، میں درخواست گزاروں ایک ایسی شخصیت سے لگ بھگ کوئی 4-5 سال پہلے جب ہم نے برد سخن کے مختلف تقاریب کا آغاز ہیرو میں کیا، برنڈ میں کیا، تو اس ہستی نے ہم سے کہا کہ تم ہمارے ہالز اور ہماری تمام چیزیں تمہارے لیے کھلی ہیں، تشریف لاؤ، جب جو پروگرام کرنا ہے کرو۔ اور ہمیں انہوں نے بہت سپورٹ دی، ہم نے بہت ساری تقریبات کی ان کے ساتھ کی۔ یہ ہر دل عزیز ہستی ہیں برنڈ کی، میئر بھی رہ چکے ہیں برنڈ کے۔ اس کے علاوہ وہاں جتنی سماجی خدمات انجام دی جاتی ہیں وہ ان کے خاندان کا خاصہ ہے، پورا خاندان لگ بھگ 40 برس سے برنڈ کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ میں درخواست کروں گا ارشد محمود صاحب سے تشریف لائیں اور چند کلمات ادا کریں۔ محترم ارشد محمود صاحب۔ مجھے آپ سے معذرت کرنی ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ 5 مئی کو الیکشن ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ایک پیریڈ ہوتا ہے اس سے پہلے 5-6 ہفتے کا پردہ جسے کہتے ہیں وہ شروع ہو چکا ہے، تو اس لیے ہم پہ کچھ ریسٹرکشن وغیرہ ہیں، تو میں معافی چاہوں گا، معذرت کروں گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ افضل صاحب بھی بیٹھے ہیں، مسعود صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے ان پہ بھی وہی چیز لاگو ہوتی ہے، تو ان سے بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور دیکھیں ایک اور مثال ہمارے سامنے ہے کہ سیاستدان تو مائک اور کرسی چھوڑتے نہیں، لیکن برطانیہ میں یہ خوبی ہم نے دیکھی ہے اور آپ کی اس عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں۔ کاش یہی کچھ ہمارے ملک میں بھی سب کچھ انشاءاللہ اسی طرح ہو اور اسی طرح ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ارشد بھائی، آپ ہمیشہ محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ دوستوں محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں میرے پاس ہمیشہ ان کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، ہر چند کے میرے جتنے الفاظ ہیں سب انہی کے مرہون منت ہیں۔ میں آج تک اگر کہیں پہنچا ہوں تو وہ یہی عظیم ہستی ہے جس نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اور یہ آپ خود کہتے ہیں کہ بچے بد بھی ہوں تو سینے سے لگا لیتی ہے، ماں کے انداز میں انداز خدا ملتا ہے۔ تو درخواست گزار استاد محترم حضرت عقیل دانش صاحب سے تشریف لائیں اور چند کلمات ادا کریں اور چند اشعار بھی پیش کریں۔ پروفیسر عقیل دانش صاحب۔ یہ لینا پڑتا ہے بات آپ مہمانان معزز، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ امہ فلاحی تنظیم نے اور بزم سخن نے بتعاون اشمہ معین صاحبہ کے آج کی محفل کا آغاز کیا۔ میں آپ سب کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موسم میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت دیر سے آپ سن رہے ہیں ہمارے بھائی سہیل زرار خلیش کو۔ سہیل زرار خلیش نے پچھلے 5-7 سال میں علم کی اور ادب کی اور شعر کی جو خدمت کی ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ بنتی جا رہی ہے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہمارے بچے اور ہمارے جوان آگے اس ہماری تہذیب کو، ہمارے پورے تاثر کو اور ہماری روایات کو کیسے آگے لے جائیں گے، لیکن جب میں نے دیکھتا ہوں تو ہمیشہ میرا دل خوش ہوتا ہے اور میرے دل میں ہمیشہ ایک شعر گونجتا ہے ظہیر کاشمیری کا، ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ میں 2 شعر ان کی نظر کرتا ہوں کہ موسم بے فیض کو سر و سمن کرتے ہیں آپ، موسم بے فیض کو سر و سمن کرتے ہیں آپ، تنگ نائے ذہن کو رشک چمن کرتے ہیں آپ، تنگ نائے ذہن کو
رشک چمن کرتے ہیں آپ کی خدمات کے قائل ہے سب بھائی سہیل، مدتوں سے خدمت شعر و سخن کرتے ہیں آپ۔ پچھلے 5 سال سے اسلام چینل اردو کے ذریعے سہیل صاحب نے اپنی آواز، اپنا انداز، اپنا تاثر پوری دنیا کو پہنچایا ہے، اور پوری دنیا کہتے ہوئے مجھے اس لیے کوئی باک نہیں ہے کہ اب نئی ٹیکنیک کے ذریعے ان کی آواز اور ان کے الفاظ پوری دنیا میں گونجتے ہیں، اور انہوں نے یہ ایسے مار کے سر کیے ہیں کہ جب ہم سب محصور تھے اپنے اپنے گھروں میں، اس وقت بھی آن لائن انہوں نے اپنے پروگرامز کا اور اپنے مشاعروں کا سلسلہ جاری رکھا، اور دنیا کے بہت سے ممالک کے لوگوں کو اس میں شریک کیا۔ میں خاص طور سے امہ فلاحی تنظیم کے جو روح رواں، ان کے لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور صورت احوال یہ ہے خواتین حضرات کہ ہمارے تاریخ میں دین کا جو منصب علماء نے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اپنے تاثر سے، اپنی قربانیوں سے جو ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہیں نہیں۔ میں بہت تہہ دل سے، آپ سب یہاں موجود ہیں، زبیری صاحب جیسے یہاں باعلم آدمی موجود ہیں، ہمارے ابھی میئر صاحب آئے، محمد بٹ ہیں، اور بہت سے حضرات جن کے ناموں سے بھی شاید میں واقف نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان کا واسطہ علم سے، ادب سے اور تاریخ سے ہے۔ بر صغیر میں علماء نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ہم سب کے ذہن میں ہے۔ اس کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں آپ سب کی اجازت سے، کہ وقت سے کب کہیں ہارے ہیں ہمارے عالم، وقت سے کب کہیں ہارے ہیں ہمارے عالم، جان سے زیادہ پیارے ہیں ہمارے عالم، جان سے زیادہ پیارے ہیں ہمارے عالم، قلب بھی آج منور ہیں ضیاء سے ان کی، قلب بھی آج منور ہیں ضیاء سے ان کی، عرض کے چاند ستارے ہیں ہمارے عالم، اور دل سے ہم قدر ان کی کرتے ہیں، عکس ناموس رسالت ہیں ہمارے عالم، علم کے نور سے کرتے ہیں دلوں کو روشن، اور سرتابہ محبت ہیں ہمارے عالم۔ اسی محبت کا، اسی دین کی خدمت کا ایک بہت بڑا اشاریہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں ہمیشہ جب انہیں سنتا ہوں تو میرا دل نور سے منور ہو جاتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ کاش اس طرح کے کچھ الفاظ دین کی خدمت کے میری زبان پہ بھی آ سکیں۔ ان کے لیے میں نے بہت پہلے 2 شعر کہے تھے، اور دوستوں میں بہت مقبول ہوئے۔ میں ان سے پہلے تو معافی کا خواستگار ہوں کہ ان کے لیے میں نے اتنے بے ساختہ کچھ کہہ دیا اور انہیں اپنے احباب میں شریک کر لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے تاثر سے اور اپنی جو ان کی فطرت ہے اس سے مجھے معاف بھی فرمائیں گے۔ ان کو دانش تمام اہل نظر، ان کو دانش تمام اہل نظر، دین کا آفتاب کہتے ہیں، دین کا آفتاب کہتے ہیں، دوست احباب فخر سے ان کو مفتی عبدالوہاب کہتے ہیں۔ میں 2-4 شعر پڑھنا چاہتا تھا نعت کے، لیکن چونکہ اب اور بھی شاید کچھ لوگوں کو کہنا ہو، تو صرف اسلامی تاریخ کے اور سرکار دو عالم کی خدمات کے ایک منظر کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے انقلاب محمدی، انقلاب اسلامی، انقلاب انسانیت۔ ہم سب کو علم ہے کہ دنیا میں 2 عزم بہت معروف ہوئے، سرمایہ داری اور اشتراکیت۔ سرمایہ داری آج بھی لوگوں کو دھوکہ دینے میں مصروف ہے۔ یہ وہ عزم ہے، یہ وہ منصوبہ ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں کو کٹوا دیں، پوری قوموں کو، اور دوسری طرف اگر ایک بلی اور کتا بھی مر جائے تو اس کے لیے آپ قیامت برپا کر دیں۔ یہ عزم اتنا لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا کہ اس کے خلاف پیدا ہوا ایک اور شعور، اور پھر اشتراکیت نے جنم لیا۔ اشتراکیت نے کہا کہ تمام انسان برابر ہیں، اسلام بھی کہتا ہے تمام انسان برابر ہیں، لیکن اس برابری میں بھی چھوٹا اور بڑا، اور صاحب علم اور صاحب ذکا اور صاحب فہم، ان میں ہمیں تھوڑی سی تفریق پیدا کرنی پڑے گی، اور اس نے اسلام نے بھی جس کی اجازت دی ہے۔ یہ اشتراکیت کا عزم بھی آج دنیا سے بالکل مفقود ہو چکا ہے،
اور اب دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے. اس پورے سلسلے کو میں نے 2 اشعار میں نظم کیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس سے ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں اور اس سے ہم بہت سے سبق بھی لیتے ہیں. تو شعور ذات دنیا ہے عارضی آقا، سمجھ سکا نہ کوئی باطنی نظر کے سوا، ہزار ہیلے یمین و یسار کرتے رہیں. ہم نے اس عزم کو نام دیا تھا دایاں اور بایاں، لیفٹ اینڈ رائٹ. ہزار ہیلے یمین و یسار کرتے رہیں، پناہ کہیں بھی نہیں ہے تمہارے در کے سوا. ہزار ہیلے یمین و یسار کرتے رہیں، پناہ کہیں بھی نہیں ہے تمہارے در کے سوا. ہم کے نکلے تھے زمانے میں اجالا لے کر، ہم کے آئے تھے زمانے میں اجالا لے کر، اپنے ہی گھر کا دیا آج بجھا بیٹھے ہیں. نام لیتے ہیں محمد کا مگر ظلم یہ ہے اہل تسلیس سے امید لگا بیٹھے. اس محفل میں بہت کچھ سوچنے کی چیزیں ہیں. 2 شعر نعت کے بس اور عرض کرتا ہوں میں آخر میں. نام آپ کا لیجے پھول کھلنے لگتے ہیں. نام آپ کا لیجے پھول کھلنے لگتے ہیں. ذکر آپ کا کیجے زخم سلنے لگتے ہیں. ذکر آپ کا کیجے زخم سلنے لگتے ہیں. ذکر آپ کا کیجے زخم سلنے لگتے ہیں. حرز جاں بنانا ہے ان کے نام کو بس پھر، حرز جاں بنانا ہے ان کے نام کو بس پھر. سب یقین کے رستے خود ہی ملنے لگتے ہیں. سب یقین کے رستے خود ہی ملنے لگتے ہیں. سنگ ہیں مدینے کے ان کو پھول کی مانند، سنگ ہیں مدینے کے ان کو پھول کی مانند، جن کے فرش مخمل پہ پاؤں چھلنے لگتے ہیں. جن کے فرش مخمل پہ پاؤں چھلنے لگتے ہیں. کیف ذا تصور میں جب سلام پڑھتا ہوں، کیف ذا تصور میں جب سلام پڑھتا ہوں. روح کے میری دانش تار ہلنے لگتے ہیں. نام آپ کا لیجے پھول کھلنے لگتے ہیں. ذکر آپ کا کیجے زخم سلنے لگتے ہیں. آپ کی سماعتوں کا، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ استاد محترم. وقت الحمدللہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کی گفتگو سن سکیں جس کو سن کر سمجھ کر ہمارے لیے رمضان کی برکات اور فیوز بہت ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ ہم کس طرح اس رمضان کو گزاریں اور کس طرح اس کی برکات سمیٹیں. میری مراد ہے ایک ایسی شخصیت سے جن کو آپ یقیناً
इस्लाम चैनल उर्दू पर भी देखते होंगे, आपने उनको बैतुल मक़दस के सफ़र के दौरान भी देखा होगा, हिजाज़ मुक़द्दस के असफार की तफासीर भी ये बयान करते रहते हैं और हम सब के महबूब हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त भी हैं, हमारे रहनुमा भी हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और रमज़ान की बरक़ात और फिर उस पर कुछ बात करें। मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग ठीक हैं? मेरी तरफ मुतवज्जे हैं। थोड़ा सा सुस्ती होगी, इतना अच्छा कलाम सुना और रात में माशाअल्लाह हम सब जो है वो किसी और दुनिया में पहुंच चुके थे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बज़्म सुखन का, माशाअल्लाह सुहेल दरार खलील साहब का और इस्मा मोइन का, कि जिन्होंने माशाअल्लाह इतनी खूबसूरत महफिल को सजाया। और इस्मा जब आई स्टेज पर कह रही थी कि हम यहाँ पर बयान करते थे माशाअल्लाह, ये पूरा हॉल भरा हुआ होता था और आज जो है माशाअल्लाह सिलेक्टेड लोग हैं। तो अर्ज़ ये करना है कि ये हम मुसलमानों का अलमिया है कि जब कोई अभी सियासी तकरीब हो या किसी और किस्म की तकरीब हो तो लोग उसमें जोश के साथ जज्बे के साथ शरीक होते हैं। लेकिन हमेशा अल्लाह ताला जो है कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो थोड़े ही होते हैं जिनको अल्लाह तौफीक देता है। अल्लाह अल्लाह उन्हीं को बुलाता है जिनके अंदर अल्लाह इनावत देखता है, चाहत को देखता है। तो माशाअल्लाह आप सब बहुत कीमती हैं, चाहे इस तकरीब में कोई एक फ़र्द भी होता तो वो भी बहुत कीमती था। तो अफराद कसरत से नहीं होते, फ़र्द जो होता है वो वाहिद से होता है जिसके अंदर तलब हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात एक भी शख्स यहाँ से मुस्बित पैगाम लेकर जाएगा तो वो हमारी सबकी निजात के लिए काफ़ी होगा, इस्मा आपकी निजात के लिए भी काफ़ी होगा। तो अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। मायूसी अच्छी बात नहीं है और हम तो आदी हैं इन चीज़ों के। अल्लाह ताला आप सब हज़रात को बहुत बरकत अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए। और माशाअल्लाह यकीन जाने मेरा तो इस मजलिस में एक तरह की जो रूहानी तौर पर जो सफ़र हुआ और जो मुझे अगर ये कहूँ कि मुझे तजल्ली और तसफ़ी जो हासिल हुई है वो बड़ी बड़ी महफिलों में नहीं होती। तो माशाअल्लाह नुमान शाह बुखारी, मैं अक्सर नुमान शाह बुखारी से कहता हूँ, नुमान शाह जब तुम लंदन आते हो तो यहाँ लोग बहुत थोड़े थोड़े तुम्हारे प्रोग्राम को सुनते हैं, तुम्हारी सलाम को सुनते हैं। दो बातें करता हूँ मैं इससे। एक बात ये करता हूँ यार, जब तुम पाकिस्तान में होते हो तो पाकिस्तान के अंदर लाखों के मजमे में, हज़ारों के मजमे में, यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि नुमान शाह जो है वो हज़ारों के मजमे में, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि मैंने इसके जो मजमे देखे, अगर मैं ये कहूँ कि 1 लाख का मजमा भी होगा जिसमें नुमान शाह ने कलाम पढ़ा होगा, तो अल्लाह ताला ने इसको ये एजाज़ दिया है। तो एक बात ये मैं करता हूँ, कहता हूँ यार अल्लाह की तरफ से तुम्हें ये एक मकाम अल्लाह ने तुम्हें दिया, एक शर्फ़ दिया है। एक दूसरी बात ये कि ये बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी की, हमारे माशरे की, कि अगर आज यही नुमान शाह सिंगर होता और गुलकार होता, इसकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि ये बहुत बड़े सिंगर्स को भी पीछे छोड़ सकता है। इसकी आवाज़ में अल्लाह ने कलाम, आपने सुना कैसे उसने 1 सेकंड में, हम बैठे हुए हैं और सुहेल दरार खलील जो है, ये वाहिद महफिल होगी कि शायर भी मौजूद हैं और उनके पढ़ने वाले भी मौजूद हैं। ऐसा कहीं हुआ है कि वो माशाअल्लाह, तो कितनी जल्दी धुन बनाई उसने। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हम जो है वो हमारे जो असल हीरो हैं, देखिए जो हुजूर का कलाम पेश करते हैं, जिनकी नज़मों से, जिनके तरानों से नौजवानों के अंदर जो है जज्बात उभर जाते हैं, हमारे यहाँ उनको कोई जानता भी नहीं है। उनको अभी मैं कराची गया तो मेरे साथ जो काम करते हैं मेरे लड़के, उनकी जो धुनें हैं फ़ोनों पे वो नुमान शाह की हैं, और नुमान शाह की धुन तो बड़ी पॉपुलर है ना आजकल, तो चलती है हर जगह। तो वो मेरे साथ बैठे थे, तो मैंने कहा यार तुम लोग ये धुन सुनते रहते हो, आज मैं तुम्हें इस बंदे से मिलाऊं। तो कहा बड़ी अच्छी होगी, बड़ी खुशी की बात है, मुफ्ती साहब मिलवाएं। तो मैं लेके आया, रात का वक्त था, तो नुमान शाह को देख के कहते हैं यार आप हैं वो जिनकी ये धुनें। मैंने कहा तुम इनको जानते नहीं हो? कहने लगा नहीं, शक्ल से नहीं जानते, शक्ल से नहीं जानते। अब आप देखें कितना बड़ा अलमिया है। एक लड़की खड़ी होती है कि मैं हूँ, ये है और वो हो रहा है, वो इतनी बड़ी पॉपुलर होती है कि लोग उसको अपने साथ बिठा रहे हैं, देखें। और एक और खातून है जिनका भी एक गाना मशहूर हुआ है, तो वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी सिंगर हूँ, और इस सिंगर से आज मैं, उसको मॉर्निंग शो में बुलाया जाता है और वो सेलिब्रिटी बन गई। एक चीज़, छोटी सी चीज़ से वायरल हो, और जो बंदा जो है वो सारी ज़िंदगी लगा दी, उसको हम चेहरे से भी नहीं जानते।
یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. دس از آور، میں ابھی کچھ کہنا نہیں چاہتا، ہمارا المیہ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکت عطا فرمائے. تو ہمارے استاد محترم بیٹھے ہیں، یقین جانے ہم ان کی محفل کو انجوائے کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اثاثہ دیے ہیں لنڈن کے اندر. اور ماشاءاللہ جس طریقے سے سہیل زرار نے ان کی جانشینی کا کردار ادا کیا ہے، تو دیکھیں ایک ہوتی ہے حقیقی اولاد اور ایک ہوتی ہے روحانی اولاد. سم ٹائم جو حقیقی اولاد ہوتی ہے نا، وہ باپ کے نام کو ڈبو دیتی ہے، اور جو باپ وراثت چھوڑ کے جاتا ہے اس وراثت کو تباہ و برباد کرتی ہے. اور سم ٹائم حقیقی اولاد باپ کے نام کو روشن بھی کرتی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ عبدالواسع اور عبدالوالی جو ہے اور رفقہ میری بیٹی جو ہے انشاءاللہ میرے نام کو لے کے چلیں گے، اور جو کام میں کر رہا ہوں اس کو آگے بڑھائیں گے. لیکن سم ٹائم جو ہے روحانی اولاد جو کردار ادا کرتی ہے تو وہ حقیقی اولاد بھی نہیں کرتی. تو سہیل زرار جو ہے استاد محترم کی روحانی اولاد کا کردار ادا کر رہے ہیں اور بڑھ کر ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان سب کو برکت دے، آپ سب کو برکت دے. 2 باتیں عرض کرنی ہیں کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ یار ٹائم کا بہت خیال رکھنا ہے، اور ہم نے 9:30 بجے تک سب کچھ ختم کر کے کھانا وغیرہ رکھ دیں گے، انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. تو 5-7 منٹ میں 2 باتیں عرض کرنی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. آپ حضرات میری اس بات کو لکھ لیں، اگر لکھ نہیں سکتے تو دماغ میں ضرور بٹھائیں. انشاءاللہ آپ ساری زندگی خوش رہیں گے، سکون سے رہیں گے، راحت سے رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے، اور آپ کا یہ ڈپریشن ختم ہو جائے گا، یہ ساری جنگ ختم ہو جائے گی. یہ جو اس وقت جو دنیا کے اندر چل رہی ہے، 2 قسم کی جنگیں چل رہی ہیں. ایک ہم اپنے ساتھ لڑ رہے ہیں، روزانہ ہم لڑتے ہیں اپنے ساتھ، ایک داخلی جنگ ہے، ایک خارجی جنگ ہے. اس بات کو آپ ذہن میں بٹھائیں. دنیا خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں. دنیا خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے. دنیا کے اندر خواہشات پوری نہیں ہوں گی. دنیا میں خواہشات صرف غیر مسلموں کی پوری ہوں گی، وہ بھی وقتی طور پہ ہوتی ہیں. ہر خواہش کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اس کی لمٹ جب کراس ہوتی ہے تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ خودکشی یہ لوگ کرتے ہیں. تو دنیا کے اندر یہ خواہشات آپ کی پوری نہیں ہوں گی. اور ایک بات، خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ جنت کو رکھا ہے. جنت کے اندر خواہشات پوری ہوں گی. جو آپ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں دے گا. ہم کیا چاہ رہے ہیں مسلمان؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ جنت والی زندگی ہمیں دنیا میں مل جائے، جو جنت میں ہونا ہے وہ ہمیں مل جائے. کوئی خوبصورت گاڑی دیکھی، یار یہ گاڑی تو میرے پاس ہونی چاہیے. کسی کے گھر میں گئے، یار یہ اتنا بڑا گھر، یہ گھر تو میرے پاس ہونا چاہیے. یہ بزنس، یار یہ بزنس اس کے پاس نہیں، میرے پاس ہونا چاہیے. یہ کپڑے اس کے پاس نہیں، میرے پاس. جو چیزیں ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ملے، دنیا میں ملے. ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا پاسبل نہیں ہے. جب ممکن ہی نہیں ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوڑ میں، میراتھن میں دوڑ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، اور اس ریس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے مرد، شوہر، سب اسی دوڑ میں لگے ہوئے. تو یہ اس دوڑ کا تو اختتام نہیں ہے. تو ایک بات آپ میری ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا کے اندر اسٹرگل ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، چیلنجز ہیں. دنیا کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. تو اسی لیے تو مسلمان کے لیے دنیا آزمائش کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اللہ نے تو ہمیں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجا ہے. جب آپ امتحان دے رہے ہوتے ہیں تو امتحان ہال میں آپ کی کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے؟ آپ کوئی ریلیکس تو نہیں ہوتے. آپ جو ہے اس وقت کتنے آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار بس مجھے کامیاب ہونا ہے. تو ہم تو امتحان ہال میں ہیں اور ہم سب جو ہے یہاں پہ آخرت کی کامیابی کے لیے یہاں پہ تیاری کر رہے ہیں. تو ایک بات آپ حضرات انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے نہیں؟ سارے کریں گے. تو میرے اپنے ایک دوست سے پوچھا، یار میں نے اپنی بیوی کو کل رات کو یہ میسج بھیجا، تو میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا، یار تم کس وقت بالکل سکون کے ساتھ ہوتے ہو، اطمینان کے ساتھ ہوتے ہو، خوشی کے ساتھ ہوتے ہو، راحت کے ساتھ ہوتے ہو؟ اس نے کہا صرف ایک ہی وقت ہوتا ہوں، جب میری بیوی سو رہی ہوتی ہے. تو ہم مردوں کو تو یہ سکون مل سکتا ہے دنیا میں. یہ اس لیے آپ کو سنا رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ ہنسیں بھی، مسکرائیں بھی یار. اچھا، تو ایک تو چیز یہ ہوگی. اچھا، ایک دوسری بات جو عرض کرنی ہے، جو رمضان کے حوالے سے کرنی ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم دعا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان ھذا الشہر لیس کالشہور، یہ جو مہینہ تمہاری طرف آنے والا ہے اس مہینے کو اور مہینوں کی طرح مت سمجھو. اذا اقبل الیکم اقبل بالبرکۃ والرحمہ،
جب یہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے تو رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، برکتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَ عَنْكُمْ أَدْبَرَ بِالْغُفْرَانِ الذُّنُوبِ، اور جب یہ تم سے جدا ہوتا ہے تو تمہارے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ جدا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انتم کیف تستقبلون رمضان، کہ تم رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہو۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیسے استقبال کرتے ہیں۔ دیکھیں کسی گیسٹ کو آپ بلاتے ہیں، کسی اپنے مہمان کو آپ دعوت دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا صحیح طور پہ اکرام نہ کریں، اس کا احترام نہ کریں، اس کو صحیح رسپیکٹ نہ دیں، تو وہ کیا کرے گا؟ ناراض ہو جائے گا، وہ کہے گا یار مجھے ڈس رسپیکٹ کیا انہوں نے۔ تو اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، وہ مہمان ہے کہ جو اس کا اکرام کرتا ہے، جو اس کا استقبال کرتا ہے، تو یہ اس کو نواز کے جاتا ہے۔ دیکھیں حضور نے فرمایا اس رمضان کے مہینے کی خصوصیات، ابھی آج ہم عشاء پڑھیں گے، 2 رکعت نفل پڑھیں، ایک نفل کا ثواب نفل کے برابر، فرض کا ثواب فرض کے برابر۔ کل رات کو جب مغرب کے بعد اگر چاند ہو گیا تو کل رات کو جو ہم پڑھیں گے نفل تو اس کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا۔ 1 روپیہ صدقہ کریں گے 700 گنا تک بڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو صرف آج کی رات اور کل کی رات میں اتنا فرق ہے۔ تو کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ میرے لیے اور آپ کے لیے رکھا تاکہ یہ جو ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم اس مہینے کے اندر اللہ کی نیکیوں کو سمیٹ سکیں، اللہ کی مغفرت کو سمیٹ سکیں، اور اپنے گناہوں کی مغفرت کا جو ہے وہ سامان پیدا کر سکیں۔ تو اس کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو جب تم اس کا استقبال کرتے ہو نا، اب کوئی ایونٹ ہے، اب یہ ایونٹ دیکھیں کچھ ایونٹ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ اس میں ہماری ایفرٹ زیادہ ہوتی ہے، ہم اس کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، بہت زیادہ اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو بار بار فون۔ یہ ہمارے سہیل بھائی ہے نا، ان کا یہ کمال ہے، اور ہمارے ایک سہیل بابا صاحب ان کا بھی یہ کمال ہے کہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا تو 50 دفعہ فون کریں گے، میں نکل چکا ہوں، آپ نکلے، آئے نہیں ہیں، فلانا تو کدھر ہے، تم کیوں نہیں آئے ابھی تک، یار اس کو بھی لے کے آنا، اس کو بھی لے کے آنا، اس کو ہر وقت بس ہائپ کریٹ کرتے ہیں۔ جب ہائپ کریٹ ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب محنت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کتنا بڑا نکلتا ہے۔ ابھی خان صاحب نے جلسہ کیا، میں ابھی آیا ہوں کراچی سے، تو وہ جلسہ کتنا کامیاب ہوا نا، کتنا کامیاب ہوا۔ یہ مجھے پتا ہے کہ اس کے لیے کتنی ہائپ، میرا بڑا بھائی ایم این اے 600 بندوں کو لے کے گئے کراچی سے، 600 بندوں کو، اور کراچی سے اسلام آباد بائی روڈ لے کے جانا۔ دیکھیں ہم تو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا، وہ بڑا جلسہ ہے، اس کے پیچھے محنت دیکھیں آپ۔ 600 لوگوں کو لے جانا، ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، ان کی چائے کا انتظام کرنا، اور ان ورکرز جو ہے ان کی ڈیمانڈز اتنی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ نہیں وہ نہیں فلانا، پھر ان کے سونے کا انتظام کرنا، پھر ان کو واپس لے کے آنا۔ میں کہتا ہوں یار کمال ہے یار، لیڈر تو دیکھیں نا کیا ہے۔ میں تو اٹھا گھر سے آیا، آرام سے آ کے بیٹھ گیا، میں تو پھر بھی پہلے آ گیا، وہ تو اینڈ میں آتا ہے، وہ کہتا پھر آگے شکایت کرتا ہے یار دیکھو مجمع نہیں آیا۔ ایک جلسے کے لیے کتنی محنت کی گئی۔ تو رمضان کے لیے ہمارا کیا ہے؟ ہماری خواتین، ہمارے مرد جو ہے، ہم اس کا جب کیوں رمضان مغفرت کے ساتھ یا اپنی برکتیں کیوں نہیں دے کے جاتا؟ دیکھیں رمضان گزر جاتا ہے لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ رمضان ہمارے لیے بالکل وہی مہینہ ہے جیسے اور مہینے تھے، سو کے گزار دیں گے اور سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ گزار دیں گے، کوئی جوش نہیں ہوگا، کوئی جذبہ نہیں ہوگا، کوئی نماز کی پابندی نہیں ہوگی، روزہ رکھ لیا نہیں رکھا تو کیا ایکسکیوز ڈھونڈ لیے۔ جوان لوگ ہوتے ہیں ایکسکیوز کیا ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یار مجھے تو شوگر ہے، مجھے تو بلڈ پریشر ہے۔ ہاں اگر آپ بیمار ہیں، واقعی ڈاکٹر نے کہا ہے ٹھیک ہے، نہیں میں تو کمزور ہوں، یار میری تو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میرے تو سر میں درد ہو جاتا ہے، میں تو بھوکا رہا ہوں تو میرے سر میں، یہ سارے ایکسکیوز ہیں۔ ہم ایکسکیوز تلاش کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یار رمضان کا مہینہ گزرا کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بھائی تبدیلی کیسے آئے گی؟ کیونکہ آپ نے اس طریقے سے رمضان کو گزارا نہیں۔ دیکھیں اذا دخل رمضان، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فتحت ابواب الرحمہ، اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ وَيُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر روز مغرب جیسی ہوتی ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجت طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ اور یہ ہر روز رات کو اعلان ہوتا رہتا ہے، کب تک؟ مطلع الفجر تک۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو ہے وہ قرآن کو نازل فرمایا۔ آخری بات دیکھیں، رمضان کو جو فضیلت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس وجہ سے اس مہینے کو اللہ نے اتنی برکت دی، اتنا محترم بنایا، شہر اللہ بنایا، اور اس لیے بنایا کیونکہ اس مہینے میں نزول قرآن ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اب یہ نزول قرآن کی وجہ سے اللہ نے رمضان کو برکت دی۔ میں آپ سے صرف آخری بات عرض کر رہا ہوں، دیکھیں آج ہم اپنے بچوں کو، آپ سب عربی پڑھنا جانتے ہیں؟ بولیں گے ہاں جی جانتے ہیں۔ آپ کو عربی آتی ہے؟ آتی ہے۔ ہم تو بچپن سے عربی پڑھنا جانتے ہیں، بچپن سے الف با تا سا جیم ہا خا سکھایا جاتا ہے، بچپن سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھایا جاتا ہے، بچپن سے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، بچپن سے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ تو کیا ہم عربی کو پڑھتے ہیں؟ ہمیں عربی پڑھنا آتی ہے، کیا عربی بول سکتے ہیں؟ عربی بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ہاں جی آتا ہے۔ قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ ایک دوست ہے میرا، وہ مجھ سے بات چیت کر رہا تھا، کہہ رہا مفتی صاحب بہت بڑی کمپنی کے اندر ہے، کہتا ہے کہ میں اس وقت بڑا شرمندہ ہوا کہ جب میرے ایک دوست نے، کلیگ نے کہا کہ یار تم یہ قرآن کون سی زبان میں؟ اس نے کہا عربی زبان میں۔ اس نے کہا تم پڑھ لیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں پڑھ لیتا ہوں۔ کہا سمجھتے ہو؟ کہا نہیں سمجھتا نہیں ہوں میں۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم سب کا یہ حال ہے۔ میں ابھی بیٹھا تھا، میرے گھر کے جو بچے بچیاں بیٹھی تھیں، اور یقین جانیں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے نا، ابھی شادی تھی، میں اپنے بچوں کو بھی لے کے گیا تھا 2 مہینے پہلے، ابھی میں تو جاتا رہتا ہوں، ابھی بھی گیا، پہلے گیا، تو کوئی گھر میں تقریبات ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بچوں کو پورے گانے یاد تھے، پورے گانے یاد تھے۔ میں حیران ہوتا تھا، میں نے کہا یار یہ، اور جب پوچھو کہ بھئی تمہیں کوئی سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا ہمیں۔ کتنی بڑی یہ المیے کی بات ہے۔ میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں قصور ہمارا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے شاید صحیح طور پہ آپ حضرات کو کی تربیت نہیں کی، آپ کو میسج کنوے نہیں کیا، یہ قصور ہمارا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں کہوں سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتاؤ تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ کتنی بڑی المیے کی بات ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، آپ کو کہ یار مجھے کیا پتہ کیا لکھا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ کیا لکھا ہے۔ اسی لیے آج ہم مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے۔ تو گزارش یہ کرنی ہے آخری بات کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اگر ہم سب اس بات کا ارادہ کر لیں، سب، کہ ہم روزانہ 1 سپارہ جو ہے وہ قرآن کا پڑھیں گے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، میں آپ کو لکھ کے دوں کہ اگر آپ 5 منٹ فجر کے بعد، 5 منٹ عصر کے بعد، 5 منٹ ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے اور عشاء کے رات کو پڑھ لیں، 5 منٹ یعنی 25 منٹ آپ دیں تو آپ روزانہ 1 سپارہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوشش کریں تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ بھئی دن میں روزہ رکھنا ہے، فرض ہے، رات کو جو ہے وہ تراویح پڑھنی ہے، 5 نمازیں پڑھ لیں، اور نیکیاں نہیں کر سکتے تو گناہ نہ کریں، بھئی ایک کام کر لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیکیاں کریں، نیکیاں نہیں کر سکتے تو حضور نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا العطب، اور بہت سارے روزے رات کو کھڑے ہونے والے سوائے تھکاوٹ کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، فاقہ کر لیا ہم نے، ہماری صحت اچھی ہو جائے گی۔ اور لکل شیء زکوۃ و زکوۃ الجسم الصوم، کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ روزہ۔ آپ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، لیکن روحانی طور پر وہ آپ کو رتبہ و مقام نہیں ملے گا، وہ کیفیت پیدا نہیں ہوں گی کہ جب تک کہ اگر نیکیاں نہیں کر رہے نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ فرض نماز پڑھ لیں، تراویح پڑھ لیں، روزانہ قرآن کے 1 پارے کی تلاوت کر لیں، روزہ رکھ لیں، یہی بہت ہے۔ تو آپ دیکھیں انشاءاللہ جب چاند رات ہوگی، جب جو ہے وہ عید کا دن ہوگا، آپ کی کیفیات ڈیفرنٹ ہوں گی، آپ روحانی طور پر بہت مضبوط ہوں گے، آپ اپنے آپ کو بڑا بہتر فیل کریں گے۔ اور اگر گناہوں سے بچ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بچیں، لیکن گناہ کریں نہیں، کوئی غلط کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں ایک دفعہ پھر بزم سخن لنڈن کا، اشما کا اور سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی محفل کا اہتمام کیا، اور یہ ابتدا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ابتدا ہے۔ آپ مایوس نہ ہو، اگلے سال پھر کریں،
اس کے اگلے سال پھر کریں، اور آپ سب حضرات بیٹھے ہیں، آپ سب حضرات تو کہیں گے جی ہم تو آئیں گے اور اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لائیں گے، اور مختلف مواقع پر دیکھیں جیسے ماشاءاللہ 14 اگست کے موقع پر کتنا بہترین پروگرام آپ نے کیا، اسی طرح سے 23 مارچ آتی ہے، مارچ کا مہینہ آتا ہے، اور جو ہماری جو تقریبات ہیں، ہماری جو مختلف قومی دن ہیں اور مذہبی تقریبات ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور ہماری مدد کرے گا، اور ہمارے ساتھ اللہ بھی تعاون کرے گا، اور آپ حضرات کی کوشش پہ اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ یہ جو حضرات جنہوں نے شرکت کی، یا اللہ اس مبارک محفل کے اندر، اس مبارک مجلس کے اندر، یا اللہ اس مجلس کی برکات ان کو عطا فرما، یا اللہ تو ان پر اپنی رحمتیں